DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था 9 मई के वाकयात से अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सियासी इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे। सियासी इंतशारी टोला नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। ऐसा सियासी इंतशारी टोला जो करता और कराता आ रहा है उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। अवाम की अफवाज एजेंसियों और इदारों के खिलाफ जहन बनाए गए। हमने देखा चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले करवाए गए। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की 9 मई के वाकयात से अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, ये कहना था DGISPR का। उन्होंने 9 मई का जो मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और 9 मई करने वाले और करवाने वालों को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी गई तो किसी की जानो माल महफूज नहीं हुई। क्या कहेंगे आप इस पे? लेकिन DGISPR ने बिल्कुल सही बात इसलिए की है कि ये वाकई अवाम का मसला। देखें, खुदा न खासा 9 मई को जिस तरीके से हालात को क्रिएट किया गया, बल्कि इससे पहले बिल्डअप करना शुरू कर दिया। कभी का मीर जाफर, कभी कुछ और बात की, फिर इन्वॉल्वमेंट की, बिल्ड करते 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 लोगों को ब्रेन वॉश कर दी और फिर उसके बाद यूथ को गुमराह करके ये 9 मंथ किया गया अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए। अगर खुदा न खासा ये देखें कि उस दिन अगर कोई ज्यादा आर्मी को विड्रॉ ना करते और आदमी कोई फायरिंग हो जाती, कोई कैजुअल्टी हो जाती, आप देखें ये पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला हो जाता। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री की है और चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत दफा कह दिया नासिर मुनीर ने कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम मिल के एज अ नेशन वी कैन फाइट एनी डेज एग्रेशन या ऐसे नेफिलियस डिजाइन को। अगर इस तरह की उस दिन बात हो जाती तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होता, जो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है। इसलिए उन्होंने बात की है कि ये पाकिस्तान के कम मसले, पाकिस्तान की अवाम का मसला है और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कराया और जो इन्होंने इंस्टिगेट किया, जो इसके पीछे मुहरकात थे, उनको मालूम करना चाहिए। और उसके लिए अगर आज कुछ लोगों को जो एक्चुअली इन्वॉल्व थे सजा नहीं मिलती तो लोग इनकरेज होंगे। कल और मिलिट्री तंसीबात पे कल कोई और बात होगी, कोई और होगी, वो डर खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं यही एक मिलिट्री कोर्ट्स पे चलें, साथ ही उनको सजा मिलनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। आपके सामने जिन्होंने हमला किया था ट्रम्प के वक्त में व्हाइट हाउस को देखें, सबको सजा हो गई। तो हमें ये डिले नहीं करना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की है। इससे उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के मफाद में, पाकिस्तान की साल सलामती बका के लिए इसको हर हालत में हल होना चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे सख्त इक़दाम होने चाहिए कि कभी भी कोई फौजी बात की तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी इशू ना देख सके। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली जंजुआ साहब बहुत शुक्रिया सर ARY को अपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे कुछ देर कबल DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और 9 मई के हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। इसी के तसलसल में जब उनसे सवाल किया गया जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन का क़याम तो तब होता है ना जब किसी सिचुएशन में इबाम हो। ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जब ये बड़ी अजीब सी बात है कि 1 साल होने को आया है और अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ये किस अदालत में ये मुकदमा चलेगा और एक स्टेट की विजिबल सिंबल्स पे अटैक होता है, शोहदा की जो तकरीम है उसको तार तार किया जाता है और हम अभी तक हाथ पे हाथ धरे ये देख रहे हैं कि किस अदालत में उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बदकिस्मती से हम में वो एक जो नज़रिया है वो एक मनफी सरायत कर गया है। उसका जो मनफी नज़रिया है वो ये है कि हमें एक जमात की तकदीस ज़्यादा मुकद्दम है और जो पाकिस्तान के नज़रियात, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, उनका जो तकद्दुस है वो उससे नीचे है। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। जो सोसाइटी में पोलराइजेशन फैल गई है ये उसका एक मज़हर है और जिस सोसाइटी में डेटरेंस नहीं क्रिएट किया जाता, सज़ा नहीं मिलती उन लोगों को जो कि कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो वो एक जंगल बन जाता है। अब हम माशरे UK जैसे माशरे की मिसाल ले लें या अमेरिका जैसे माशरे की मिसाल ले लें, वहाँ पे उसने व्हाइट हाउस पे हमला किया था, कैपिटल हिल पे किया था, वो सब अभी जेल में गए हैं, अपना वो जेल टर्म्स गुजार के भी बाहर आ गए। और
UK میں اس طرح کا برمنگم میں فسادات ہوئے تھے تو اس کو وداؤٹ پروسیکیوشن ان کے قانون میں یہ ہے کہ وہ اس میں گرفتار کرتے ہیں, اس کے بعد ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے, ایون ڈاکیومنٹ, ایون جو الیکٹرانک سرویلنس مین سے بھی. تو ہمارے اتنے لوپ ہولز ہیں, اتنا ہمارا پیش دار سسٹم ہے, اتنے ہمارے یہ منفی انٹرسٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے انصاف کا حصول اسٹیٹ کے لیے بھی مشکل ہو گیا. ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس کی تکریم سب پہ واجب ہے, اس کے ویزیبل سمبل پہ حملہ ہوا اور 1 سال بعد یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا اس کو ویسے. تو جوڈیشل کمیشن کس چیز کا بنتا ہے؟ جس میں کوئی شک ہو. اس میں کوئی شک تھا, لوگ ان کا ریکارڈ آن ہے, الیکٹرانکلی سرویل ہوئے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں, ان کی جو انسائٹمنٹ کرنے والے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پہ ہے, اور ان کی جو ہینڈلرز ہیں ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اوپنلی اس کو آ کے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور ان حالات میں کسی بھی معاشرے میں جب سزا نہیں ملے گی اور بلکہ ان کی ڈیفنس میں لوگ سامنے آ جائیں گے صرف اپنے ایک سیاسی وابستگی کو مقدم رکھنے کی وجہ سے, تو وہ اس معاشرے میں تو بگاڑ ہی پیدا ہوگا. اور یہ انہوں نے ساری نشاندہی بالکل صحیح کی. یہ ایک کلیرین کال ہے, بڑا کلیئر پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کا ریپٹل ہے تمام ان ڈی وی ایس آرگومنٹس کا جو کہ چیز ابہام کریٹ کرتے ہیں, کنفیوژن لوگوں کے اذہان میں بھی ڈالتے ہیں, اور ایسے انسٹیٹیوشن جو انصاف سے وابستہ ہیں ان کی بھی ایک وہ کریڈیبلٹی اس کو پھر وہ مشکوک بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی بریگیڈ صاحب, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ سے سوال کروں گا. یہاں پہ دو ٹوک کہا ہے DGI نے کہ جو قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, قوم کے سامنے صدقے دل سے معافی مانگے. دیکھیں یہ ایک بڑی واضح الفاظ میں چیز اور DGI نے بات کی ہے جنرل احمد نے. دیکھیں آپ ایک اپنی مسلح فوج کو بدنام کریں, پروپیگنڈا کریں, بدنام کریں, عوام سے دور کرنے کی کوشش کریں اور جھوٹے الزام لگائیں. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپوزیشن میں ہے وہ کیوں مذاکرات کرے, اور وہ فوج سے پھر آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتے ہیں. یہی ہماری ملک میں ڈائکوٹمی ہے کہ جب اگر آپ نے بات کرنی تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اپوزیشن کی لیڈرشپ کو بات کرنی تھی حکومت کے ساتھ, حکومت سے مذاکرات کریں. فوج سے نہ فوج نے الیکشن کروائی, سیکورٹی سے فورسز کے ساتھ مل کے دی, اور اس میں جوڈیشری جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈویژن ایڈمنسٹریشن, انہوں نے الیکشن کرایا الیکشن کمیشن کی سپرداری میں. اس میں فوج کا اور سول فورسز کا کیا تعلق ہے؟ میں خود بھی ہوم منسٹر سے گورنر, یقین کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ ROs DROs جتنے تھے یہ تمام سول ایڈمنسٹریشن سے تھے, یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ فارم 45 47 وٹ ایور اٹ از. اس کے بعد الزام تراشی کرنے کے بعد آپ بار بار کہیں کہ ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں, فوج سے کرنے ہیں. دیٹ مینس آپ اننیسیسری فوج کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ یہی میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ اتنی اچھی, اس کی گورننس کیوں نہ ہو سول لیڈرشپ کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی, کہ عوام ہر مشکل وقت میں اپنے لیڈرز کی طرف دیکھیں, نہ کہ فوج آئے گی ہمیں بچائے گی, پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گی, اکانومی ریوائو کرے گی, ملک میں انتشار ختم ہوگی, ٹیررزم ختم ہوگا. تو آپ خود فوج کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اور بالکل انہوں نے کیا کہ جو کچھ آپ نے الزام لگائے, جس طریقے سے آپ نے انسٹالیشن پہ کیے, شہیدوں کی یادگاروں کو تباہ کیا, جو کہ ایک اور کے لواحقین وہ شہید اور وہ غازیوں کو سوچیں کہ ان کے ساتھ کیسا ان کو فیل ہو رہا ہوگا, ان لواحقین کو کیا ہو رہا ہوگا کہ ہمارے لوگ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل اس پارٹی کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی سے کرے, حکومت سے کرے, فوج سے کوئی لینا دینا. بالکل. حارث نواز صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. احمد سعید منہا صاحب, سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. فوج کی جانب سے ایک تو بڑا ہی کلیئر پیغام دے دیا گیا کہ جو 9 مئی کا مقدمہ ہے وہ پاکستان کے عوام کا در حقیقت مقدمہ ہے, اور دوسرا یہ کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی. واحد راستہ یہی ہے کہ معافی مانگی جائے قوم سے صدقے دل کے ساتھ. جی بالکل, دیکھیں کسی بھی قوم کے جو شناخت ہے یا اس کا اثاثہ ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے یا اس کے ادارے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر جن کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سے ایک شے ملتی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو کہ وہ عوام اور اداروں کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں.
اور اس کا ڈائریکٹلی جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہے. تو آج جو ڈی جی ایس پی آر نے جو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کا ایک مکمل احاطہ کیا ہے کہ جس میں آپ وداؤٹ بلٹ فائرنگ آپ کسی بھی ایک نیشن کا, کسی بھی عوام کا اگر آپ ول ٹو فائٹ یا ول ٹو ریزسٹ ختم کر دیں تو آپ ففتھ جنریشن وارفیئر کو اس کو انڈائریکٹلی آپ نام دے سکتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر ففتھ جنریشن وارفیئر پچھلے 2 سال سے مسلط ہے کہ جس میں اداروں اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی عوام باشعور ہے اور وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے, ان کے ملک کے لیے, ان کی قوم کے لیے کیا چیز بہتر ہے. تو آج ڈی جی ایس پی آر نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ کسی بھی ایسے جو ہے گروہ سے, کسی بھی ایسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے یا اس کے امن کے در پہ ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتی ہے, جو نیشنل سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی اگر تھریٹن کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کسی قسم کے ڈائیلاگ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھیلنا جو ہے اس کے مترادف ہے. تو لہٰذا بڑے واضح الفاظ میں ڈی جی ایس پی آر نے ایک پوزیشن لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں اور یہ ادارہ جو ہے جس کے ارد گرد آپ کی سیکیورٹی گھومتی ہے اس کو اگر آپ کو تزلزل کرنے کی کوشش کریں, جو کہ ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی بھی ہے. بالکل اس کو اگر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب, راشد ولی جنجوعہ صاحب اور حارث نواز صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا شکریہ.